کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تکلیفوں کا سامنا کیا ہے، اور میرے پیارو جو آدمی اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس پر آزمائشیں ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک نے اس قدر پریشان کر دیا، بھوک کی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری کو دیکھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو دیکھا، پوچھا میرے محبوب آپ کے جسم سے، آپ کے بدن سے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، آپ کے چہرے سے دکھ کے آثار معلوم ہوتے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اللہ کی ناشکری کرنے والے نہیں تھے، کبھی بھی اللہ کی شکایت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق مل جائے، امت تک میسیج پہنچ جائے، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی بھوک نے پریشان کر دیا ہے، بھوک کی وجہ سے جسم کمزور ہو چکا ہے، ہمارا دل اگرچہ سخت ہے گناہوں کی وجہ سے، لیکن کچھ نہ کچھ انسانیت تو ہمارے اندر باقی ہے۔ کسی اور کو ہم بھوکا تڑپے تو بولو ہمارا دل برداشت ہوتا ہے؟ ارے نہیں ہوتا، بلکہ ہم پوری کوشش کریں گے، ارے یہ بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، بھوک کی وجہ سے اس میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے اس کا پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، تو کوئی ایک عام آدمی بھی بھوکا ہو تو بولو ہم اس کو برداشت کر سکتے نہیں ہے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ کھلانے کا انتظام ضرور کرتے ہیں۔ یہ تو شہنشاہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہو، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہو، اور صحابہ کرام کی دلوں میں بڑی زبردست محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، تو بولو صحابی کو برداشت ہوا ہوگا؟ ہرگز برداشت نہیں ہوا۔ صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور فوراً صحابی بازار میں گئے۔ کیوں بازار میں جانا پڑا؟ اس لیے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ مزدوری کی، اور مزدوری کرنے پر کچھ کھجوریں مزدوری کے بدلے میں ملی۔ آپ اندازہ لگاؤ میرے پیارو، اللہ نے ہمیں ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے، کوئی غریب آدمی بھی ہوگا اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ کھانے کو تو ضرور ہوگا۔ اگر صحابی کے گھر میں کھانے کو ہوتا تو صحابی کو بازار میں جانے کی بولو ضرورت نہیں تھی، بلکہ اپنے گھر پر چلے جاتے اور اپنے گھر سے کھانا لا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ لیکن صحابی بھی خود فقر و فاقہ میں زندگی گزارتے ہیں، صحابی کے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے، فوراً بازار میں گئے، مزدوری کی، مزدوری کرنے پر کچھ کھجوریں مزدوری کے بدلے میں ملی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دی اور فرمایا میرے محبوب بڑی محنت سے ان کھجوروں کو کما کر آیا ہوں، آپ اسے قبول فرما لے۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، ہمارے نبی نے غریبوں سے بھی بڑی محبت کی ہے، امیروں سے بھی بڑی محبت کی ہے۔ ہمارے نبی کے لیے کوئی غریب خاص، کوئی امیر خاص نہیں، بلکہ ہر آدمی خاص تھا۔ بلکہ علماء سے پوچھو، صحیح حدیثوں میں موجود ہے، ہر صحابی کا یہ بیان ہے، ہر صحابی کے ساتھ ہمارے نبی کا یہ سلوک تھا کہ ہر صحابی یہی سمجھتا تھا میرے نبی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو مجھ ہی سے کرتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ کون خاص کون عام نہیں، ہمارا تو ہر خاص ہے، ہر بندہ قیمتی ہے، ہر بندے کو اللہ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت ضرور رکھی ہوتی ہے۔ تقوی کا معاملہ تو دل میں ہوتا ہے کہ کون اللہ کے کتنا قریب ہے، وہ اللہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غریب صحابی کی کھجوروں کو منظور فرما لیا، اور ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابی مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کھجوریں تم میری محبت میں لے کر آئے ہو، اور ظاہر بات ہے اللہ کے نبی کی حالت دیکھی نہیں گئی اس لیے تو کھجوریں پیش کی تھی۔ فرمایا صحابی نے ہاں اللہ کے نبی آپ کی یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہ ہوئی، آپ کی یہ تکلیف مجھ سے دیکھی نہ گئی، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں کھجوروں کو پیش کیا ہے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ
अलैहि वसल्लम से बढ़कर बोलो दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं था। ये हम सब का अकीदा होना चाहिए। आपको कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया, मेरे साहबी अल्लाह की कसम, हमारे नबी कसम खा रहे, अल्लाह की कसम मुझसे मोहब्बत करने वालों की तरफ मुसीबतें तकलीफ़ें उस तेज़ी से आती हैं जैसे कोई पहाड़ की चोटी से ज़मीन पर गिरता हो तो कितना तेज़ी से गिरता है। आजमाइश आए तो कभी अल्लाह की बोलो नाफरमानी और नाशुक्री नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह ने मुझे क्यों आजमाइश में मुब्तला किया है, बल्कि आजमाइश अल्लाह पाक अपने महबूब बंदों पर डालते हैं। अगर महबूब बंदों पर न डालते, राहत ईमान वालों का मुकद्दर होता, तो बोलो सबसे ज़्यादा राहत किसको मिल जाती? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल जाती। हयातुस सहाबा में लिखा है कि एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख ने इस कदर परेशान कर दिया कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा आदत शरीफा यही थी कि आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ते थे। कभी कभी कमज़ोरी होती बदन में, पैरों में बहुत ज़्यादा सख्त दर्द होता तो आप बैठ कर नमाज़ पढ़ते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, मैंने एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा बैठ कर नमाज़ पढ़ रहे हैं और मैंने मेरे महबूब से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हमेशा आप अफजल पर अमल करते हैं, बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है नफल नमाज, लेकिन खड़े होकर पढ़ना अफजल है। हमेशा आप अफजल पर यानी ऊंची क्वालिटी का अमल हमेशा आप करते हैं और अल्लाह भी हमसे ऊंची क्वालिटी का ही अमल चाहता है। तो फरमाया कि हमेशा आप अफजल पर अमल करते हैं, आखिर आज क्या बात है कि आप बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से फरमाया कि अबू हुरैरा, भूख ने इस कदर परेशान कर दिया है कि जिस्म में खड़े होने की ताकत नहीं रही है। आज अल्लाह ने हमें हज़ारों नेमतें खिलाई, उसके बावजूद हम फ़र्ज़ नमाज के लिए अल्लाह के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं और ये शहंशाह कायनात हैं। भूख ने परेशान कर दिया है, भूख ने इस कदर तंग किया है कि खड़े होने की ताकत नहीं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, मुझसे मेरे महबूब की ये बात सुनी न गई और मुझसे मेरे महबूब की ये कैफियत देखी न गई। मैंने रोना शुरू कर दिया। आखिर जिनके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना मोहब्बत का मामला किया हो, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया हो, ऐसे नबी के साथ क्या मामला है? भूख की वजह से ऐसे नबी परेशान हो रहे हैं, भूख की वजह से तकलीफ़ें उठा रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब हमारे नबी ने रोते हुए देखा तो फरमाया, अबू हुरैरा रोना बंद कर दो। दुनिया की ज़िंदगी में जब अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ़ आए उस पर सब्र करेंगे और किसी के सामने शिकायत नहीं करेंगे। बोलो शिकायत करनी हो तो किसके सामने करनी चाहिए? दुनिया वाले हमारी तकलीफ़ों को सुनकर दुखी नहीं होते हैं, बल्कि वो तो खुश होते हैं। दुखी कौन होता है? हमारा पैदा करने वाला अल्लाह होता है। तो फरमाया कि दुनिया की ज़िंदगी में कोई सवाब की नीयत से तकलीफ़ों को बर्दाश्त करेगा, भूख को बर्दाश्त करेगा, अल्लाह पाक उसके लिए हिसाब किताब को आसान कर देंगे। और उलमा जानते हैं हिसाब किताब को आसान कर देने का मतलब ये है अल्लाह पाक उसे बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत का दाखिला नसीब फरमा देंगे। अल्लाह हम सबको भी नसीब फरमाए।